الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سید عبدالباسط انور صاحب، سیکریٹری شعبہ تربیت جماعت اسلامی تلنگانہ، جناب اعجاز محی الدین وسیم صاحب، خطیب و صدر مسجد عزیزیہ حیدرآباد، جناب عبدالحنان صاحب، سیکریٹری چیئرمین اور ناظم ضلع حرم کنڈہ، ڈاکٹر مجاہد عرفان صاحب، عبدالوہاب حق صاحب، دستگیر صاحب اور منیر صاحب، اور آج کے معزز مہمانان اور میرے پیارے بچوں اور اس ملت اسلامیہ کا درخشان مستقبل، تو آپ کا جو پرفارمنس، بچوں کا جو پرفارمنس، جو کچھ میں دیکھ سکا، یہ تو ٹیسٹ ہے، تو آئندہ چل کر آپ اس کو اور پروفیشنلی بہت پرفیکٹ انداز میں ڈسپلے کر سکیں گے۔ یہ بڑی اچھی ٹیم ہے، ٹیچنگ، ٹیچرز، اور پھر یہاں کا ماحول بڑا اچھا ماحول ہے، ماحول، ٹیچر، پھر ایک ایم، آبجیکٹ کے ساتھ ہم ان کو یہاں ایک شخصیت بنائیں گے، پرسنالٹی وتھ گڈ کیریکٹر کے ساتھ ایک شخصیت بنائیں گے، یہاں رہیں گے تو ایک اچھی شخصیت کے ساتھ باصلاحیت شخصیت بنے گی۔ کسی موقع پر سید حامد مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیم کے سلسلے میں ایک دو بات انہوں نے عرض کی، اور وہ بات یہ ہے کہ جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، انڈین سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جہاں 15 تا 20% ہمارا جو تعلیمی کوالٹی ہے، معیار ہے، اور جس قوم کے ساتھ ہمارا، جس وطنیوں کے ساتھ ہمارا سابقہ ہے، 7 ٹائمز بڑھ کر ہے۔ اگر آپ ان سے کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم وطن ہیں ہندوستانی، ان سے آپ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ اگر پڑھیں، 1 گھنٹہ محنت کریں، تو ہم کو مسلمانوں کو 7 گھنٹے پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے چیلنج، دا کوالٹی۔ اس ریس میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تعلیمی میدان میں، معلوم ہے ریس، گاڑی بھگاتے ہیں، اگر ایک گاڑی 100 کلومیٹر تیزی کے ساتھ جاتی ہے، اس کو آپ کمپیٹ کرنے کے لیے 100 کلومیٹر تیزی کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں کا وہیں رہ جاتے۔ 110 کلومیٹر آپ تیزی کے ساتھ بھگائیں گے تو اس کمپٹیشن میں آپ آگے بڑھیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے چیلنج ہے۔ تو دوسری بات میں یہاں یہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ نبی اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، پیرنٹل چیلنج جس کو کہتے ہیں، اور یہ ہونا کوئی لائبلٹی نہیں ہے، اٹ از ناٹ لائبلٹی ایٹ آل۔ میں ایک واقعہ بعد میں آپ کو کہوں گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اور آپ ساری دنیا کے لیے لیڈر، رحمت للعالمین۔ پھر ہمارے جو بچے ہیں، ان بچوں کو ہمارے اساتذہ آبجیکٹ فکس کریں
کہ ہمارا مقصد یہ ہے یہاں پڑھنے والے بچے، یہاں تعلیم حاصل کرنے والے بچے، تربیت حاصل کرنے والے بچوں کا کوئی ایم ہو، آبجیکٹ ہو، اور اس آبجیکٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک رول ماڈل فکس کرنا چاہیے. کسی موقع پر ایک موٹیویٹر، دا فیمس اینڈ پاپولر موٹیویٹر، بیسیکلی میڈیکل سائنس کے گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، انہوں نے کسی موقع پر بچوں کا سروے کیا اور سروے کر کر کہتے ہیں کہ آپ کیا بننا آپ کا رول ماڈل کون ہے. ایک اگر اچھا ٹیچر اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو ایک اچھے ٹیچر کو رول ماڈل بناتے ہیں. کھیل کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کھیل کے میدان میں اچھے رول ماڈل کو آپ بنانا چاہتے ہیں. اتفاق سے وہ بچے پورے مسلم تھے اور ان کا آنسر یہ تھا بچوں کی طرف سے، انہوں نے بڑی شاکنگ کے ساتھ کہا کہ کسی نے بھی رول ماڈل صحابہ کا رول ماڈل نہیں بنایا. کوئی ایک لڑکی نے کہا کہ بہرحال میں ان کو رول ماڈل بناؤں گا. تو آپ رول ماڈل بنائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کمپینینز، اصحاب رسول میں سے، چاہے آپ ابوبکر صدیق کو بنائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائیں، یہ میرے رول ماڈل ہیں. دنیا ٹیکنالوجی کے اس دور میں، ابھی بایو ٹیکنالوجی کا انقلاب آئے گا، اس کمیونیکیشن ریولیوشن میں ایسے رول ماڈل، ایسے ایڈمنسٹریٹر کو نہیں پیدا کیا. آپ لکھ لیں، مستقبل کی دنیا ایسے ہی رول ماڈل کی ہوگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پر انہوں نے ایک وادی میں قدم رکھا، اور اس وادی میں قدم رکھ کر جب خلیفہ تھے، ہی واز دا ایڈمنسٹریٹر، خلیفہ تھے، اور اپنے آپ کو ایڈریس کیا. انہوں نے احتساب کرتے تھے ہمیشہ وہ، اور اپنے آپ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا، ایک جگہ پہنچ کر کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، تم کو اونٹ چرانا، بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، اونٹ بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، اور جس کے بدلے میں تمہارا باپ خطاب درے مارتا تھا. اور یہ قرآن اور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ ہے. آپ نے بات کہی کہ قرآن اور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ ہے اے عمر تم اس مقام پر پہنچے. یہ ہے رول ماڈل، اصحاب کا رول ماڈل. ابھی سے آپ فکس کر لینا چاہیے میں اس طرح سے بنوں گا. اور یہاں کی ٹیم کو یہ کہوں گا کہ ان کی پوری زندگیوں کے وہ تمام واقعات سامنے رکھیں. پھر قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے. ہم دوسرے جو قرآن پڑھتے ہیں اس طرح سے نہیں. قرآن امیجنیشن، آبزرویشن پاور کو بڑھاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، سوچنے اور عمل کا ایک بہترین امتزاج. سوچئے، رات اور دن پر غور کیجئے. آپ اینسٹین کو پڑھتے ہیں، اور اینسٹین نے کیا دیکھا تھا؟ کوئی پڑھا ہے تو بتائیں. سیب ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے. واٹ از دا کین آبزرویشن اٹ واز. کہتے ہیں کہ سیب اوپر کیوں نہیں جائے گا، یہ سیب اوپر کیوں نہیں جائے گا. یہ ہے رات اور دن اور دنیا کی تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا. آبزرویشن اسٹرانگ کرتا ہے، امیجنیشن پاور بڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے اسکل میں، کریشن میں اور انوویشن میں فائدہ ہوتا ہے. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنے سے کیا ہوا، سائنس ہے اس میں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، تاریخ ہے، قوموں کا عروج و زوال ہے. اللہ تعالیٰ جس قوم کو اوپر اٹھاتا ہے، لیڈرشپ کے مقام کو پہنچتا ہے، اس قوموں کا پورا عروج و زوال کا ہے. آپ اس کو پڑھنا چاہیے. قرآن کو پڑھیں. ہمارے بچے
اور اس پر غور و فکر کریں, تدبر کریں. کسی موقع پر لندن میں یہ بیبی یعنی بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں انوینشن کے موقع پر ان کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا تھا. تو انہوں نے انوینٹ کیا, تو انوینٹ کرنے کے بعد ان کو فیلسٹیٹ کر کر کہا کہ قرآن مجید کی وہ صورت جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے وہ مراحل بیان کیا, اس کا ترجمہ پیش کیا. تو انہوں نے پڑھ کر آئے تھے اور پڑھ کر آ کر کہا کہ دیکھو, ہم نے اتنے سینکڑوں سال محنت کرنے کے بعد, میڈیکل سائنس میں ریسرچ کرنے کے بعد ہم اس مقام پر پہنچے کہ ہم یہ بنا سکے. تو قرآن آج سے 1400 سال پہلے اس کی بات کہتا ہے کہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس کی وہ تمام چیزیں, بہت ساری چیزیں آپ کو قرآن سے ملتی ہیں, تو قرآن پڑھنا چاہیے. پھر آخری بات بڑی مجھے انسپریشن کی ہے, بڑی ٹچ کی ہے. اسی ایسٹ گوداوری آندھرا پردیش میں رہنے والی ایک فیملی, بچے ہیں, بچے کھیلتے ہیں اور شرارت بھی کرتے ہیں, کرنا چاہیے, اٹس اے نیچرل تھنگ. تو ایک بچہ تھا اور بھائی بہن تھے, اور بچہ جھاڑوں پر چڑھنا اس طرح سے کرنا اس کی ہابی تھی. اسکول ختم کرتے ہی باہر, وہ فیملی کے کسی فیملی فرینڈ میں شادی تھی, میرج تھی, تو میرج کے لیے جانا تھا. جب میرج کے لیے گئے تھے, وہ مینس آف ٹرانسپورٹ نہیں تھا, بس سے نہیں گئے تھے, وہ دے آر ویری پور, کسی ٹریکٹر یا لاری پر گئے تھے وہ. تو راستے میں لاری کا کیبن کا دروازہ کھل گیا بازو سے, اور کوئی وہیکل جا رہی تھی, ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے. جب ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تو بچے کے 2 ٹانگ چلے گئے, 2 پیر فریکچر ہو گیا, نکالنا پڑا. اور بچے کو وہیں کسی کرسچن مشنری اسکول میں جوائن کر دیا گیا بہن کے ساتھ. بہن بھی پڑھنے والی تھی. بچہ SSC تک پڑھا. جب 10th میں پڑھا تو ہی واز دا ٹاپر. تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم لے لیتے ہیں, IIT اکیڈمی تھی وہاں, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اسپانسر کرتے ہیں, لے لیتے ہیں, پڑھاتے. 10+2 پڑھا, 10+2 میں بھی اچھے مارکس سے پاس ہوا. پھر IIT ایگزام کی تیاری. وہی بچہ جس کے پیر چلے گئے تھے ایکسیڈنٹ میں, وہی بچہ جھاڑوں پر کودتا تھا, پیرنٹس پریشان تھے. تو IIT کے ایگزام میں ٹاپ کیا, اور ہی گاٹ دا سیٹ ان IIT مڈراس ان کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ. اور کیمپس سلیکشن ہوا. جب کیمپس سلیکشن ہوا تو گوگل کا CEO بنا. آپ دیکھیں اس کی انٹرویو آج بھی موجود ہے. یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, میرے 2 پیر نہیں جاتے تو میں اتنی محنت نہیں کرتا, آج اس مقام پر نہیں پہنچتا. تو حالات آپ کو موقع, اپارچونیٹیز, چیلنجز, اپارچونیٹیز, موقع فراہم کرتے. تو یہ آپ کے لیے موقع ہے. تو اس موقع میں, اس ریس میں اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر, اپنا گول سیٹ کر کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو انہی کلمات کے ساتھ یہاں کی ٹیم, یہاں کا مینجمنٹ اور تمام لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین. Thank you very much, sir.